ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله الله تعالى بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله السميع العليم وبوجهه الكريم وبسلطانه القديم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أئذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علما. سب سے پہلے حمد و ثنا کی بڑائی بزرگی معنادری عزت و جلالت لائق اور سزاوار ہے اللہ وحدہ لا شریک خالق کی کائنات مالک ارض و سما کے لیے جس نے ہمیں اور آپ کو پیدا کیا بے شمار نعمتوں سے نوازا. ان نعمتوں کا اگر ہم شمار کرنا چاہیں گننا چاہیں اللہ نے فرمایا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا. اللہ کی نعمتوں کو تم اگر شمار کرنا چاہو گننا چاہو تو نہیں گن سکتے. نعمت اسلام جس سے اللہ نے ہمیں نوازا یہ سب سے عظیم سب سے بڑی نعمت ہے. اس پر ہمیں اللہ کا شکر بجا لانا چاہیے. اللہ نے ہماری ہدایت اور رہنمائی کے لیے آسمان سے کتاب کا نزول فرمایا جس کی آخری کڑی قرآن کریم کی شکل میں ہمارے درمیان موجود ہے جس کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ تبارک تعالیٰ نے لی ہے. اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. اس کتاب مبین کو اس قرآن کو اس ذکر کو نصیحت پکڑنے کی چیز کو ہم نے ہی اتارا اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں. دین اسلام کی طرف بلانے کے لیے توحید کا پیغام پہنچانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے برگزیدہ بندوں کو مبعوث کیا بھیجا. آدم علیہ السلام سے لے کر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک تقریباً 1,00,000 سے زیادہ انبیاء کرام آئے. حقیقی تعداد اللہ ہی کے پاس ہے. 1,24,000 کی تعداد بتائی جاتی ہے یا اس سے کم و بیش. یہ تمام انبیاء اور رسول اللہ کے پیغام کو اللہ کے بندوں تک پہنچانے کے لیے آئے اور من وعن جس طرح اللہ نے شریعت کو ان کے اوپر اتارا تھا نازل کیا تھا بغیر کچھ کمی بیشی کر کے کچھ چھپائے بغیر اللہ کے بندوں تک انتہائی امانت داری اور دیانت داری کے ساتھ انہوں نے پہنچایا. تو بے شمار درود و صلوات نازل ہوں تمام انبیاء کرام پر جنہیں اللہ رب العالمین نے ہدایت کا سرچشمہ بنا کر کے بھیجا. بالخصوص تمام انبیاء کے سردار احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر مختصر حمد و صلوات کے بعد گزشتہ خطبہ جمعہ کے حوالے سے میں نے آپ کے سامنے
اہانت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اسباب کا تذکرہ کیا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کا ارتکاب آج سے نہیں بلکہ اس وقت سے جب سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث کیا گیا، نبی بنا کر کے بھیجا گیا، تب سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کا یہ سلسلہ شروع ہوا اور اب بھی جاری ہے، اور یہ سلسلہ جاری رہے گا جب تک دشمنان اسلام ہیں، جو حق کو پسند نہیں کرتے، جو توحید کی بات کو ماننے والے نہیں ہیں، تو جو توحید کا پیغام ان تک پہنچائے گا، اکیلے اللہ کی طرف دعوت دے گا، تو وہ تو اس سے برہم ہوں گے ہی، ناراض ہوں گے ہی، اور اسی ناراضگی میں، اسی غصے میں، اپنے غیظ و غضب کا، اپنے غصے کی بھڑاس وہ اس طرح نکالتے ہیں کہ مذاق اڑاتے ہیں، استہزاء کرتے ہیں، اور مختلف قسم کی باتیں ان کے تعلق سے بیان کی جاتے ہیں۔ میں نے گزشتہ خطبہ جمعہ میں بھی اس کا ذکر کیا تھا کہ توحید کا سب سے پہلا نعرہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب لگایا، اور جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خلعت نبوت سے سرفراز کیا گیا، کوہ صفا پر چڑھ کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے جو یہ توحید کی صدا بلند کی ان الفاظ میں، یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، اے لوگوں لا الہ الا اللہ کہو، کامیاب ہو جاؤ گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرتے ہوئے گالیوں کا سب سے پہلا پتھر جس کی طرف سے آیا تھا وہ کون تھا؟ آپ کا چچا ابو لہب۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے سورہ لہب میں اس کا ذکر کیا، مستقل ایک سورت نازل فرما دی، تبت یدا ابی لہب وتب، ابو لہب کے دونوں ہاتھ ٹوٹ جائے اور وہ ہلاک ہو جائے، برباد ہو جائے۔ اس نے کیا کہا تھا؟ اس نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہا، جب اللہ کے رسول نے توحید کی صدا بلند کی اور یہ کہا کہ لا الہ الا اللہ کہو کامیاب ہو جاؤ گے، تو اس نے کہا، ابو لہب نے کہا، تبت لک یا محمد، تبت لک سائر اليوم لہذا جمعتنا، کہ اسی لیے تو نے ہمیں جمع کیا، تو ہلاک ہو، تیری بربادی۔ اور جواب میں اللہ رب العزت نے قرآن کریم کی آیت کریمہ نازل فرمائی، سورہ شریفہ نازل فرمائی۔ ہمارے چھوٹے چھوٹے بچوں کو بھی یاد ہے، نماز میں ہم اس کو پڑھتے ہیں، ہمارے بچوں کو ہم اس سے یاد کراتے ہیں۔ جب جب اس سورت کو پڑھا جائے گا، جب جب اس سورہ کو پڑھا جائے گا اور اس میں ابو لہب کا نام آئے گا، معلوم ہوگا کہ یہ وہ شخص تھا جو نبی کے شان میں گستاخی کرتا تھا، اس کا انجام کیا ہوا دنیا نے دیکھا، اور تاریخ کے پنوں پر ابھی بھی موجود کتنا بھیانک اس کا انجام ہوا۔ تو میرے بھائیوں میرے دوستوں، اب اگر کوئی شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کا ارتکاب کرتا ہے، وہ اپنے انجام کو سمجھ لے۔ آپ اس زمانے سے لے کر کے اور اس کے بعد سے اب بھی وہ اپنا انجام بد اسی دنیا کے اندر دیکھ لیتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی موت سے پہلے دنیا ہی میں اس سے اپنے نبی کا انتقام لے لیتا ہے۔ اس لیے چاہے کسی بھی مذہب کے ماننے والے ہو، کسی بھی دھرم کے ماننے والے ہو، کوئی بھی شخص ہو، چاہے وہ اپنے مال کے اعتبار سے، عہدے کے اعتبار سے، یا کسی بھی اعتبار سے اس کے پاس کتنا ہی پاور کیوں نہ ہو، کتنا ہی اس کے پاس جو ہے، جو بھی اس کے پاس، اس کی وجہ سے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرنے سے اپنے آپ کو بچائے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اِنَّا كَفَيْنَاكَ الْمُسْتَهْزِئِينَ۔ یہی ایک آیت کریمہ اور اس کا ٹکڑا، یہی کافی ہے۔ مسلمان اگرچہ کہ ہمیں تکلیف ہوتی ہے، اس طرح کی واردات ہوتی ہے۔ ڈینمارک کا جو واقعہ پیش آیا تھا جس میں ایک صحافی نے کارٹون بنایا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی، اور اس کے بعد ہم جو دیکھ رہے ہیں اس کا بھی جو انجام ہوا دیکھا گیا۔ تو کس طریقے سے میرے بھائیوں اور دوستوں کہ جو لوگ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کا ارتکاب کرتے ہیں ان کا انجام انتہائی خطرناک ہوتا ہے۔ اسباب کا ذکر میں نے گزشتہ خطبہ جمعہ میں بھی کیا تھا کہ اس طرح جو لوگ نبی کے نام کو لے کر کے کیچڑ اچھالتے ہیں،
در حقیقت ان کے دل کے اندر اسلام کے تئیں یا پیغمبر اسلام کے تعلق سے ایک حسد، ایک جلن، اور کس طرح لوگ تیزی سے اسلام قبول کر رہے ہیں، یہ کس طرح اس کے ماننے والوں کی تعداد میں اضافہ ہونے جا رہا ہے، اور اس کی وجہ سے وہ اس طرح کی ذلیل حرکت کرتے ہیں، اور اس طرح در حقیقت وہ جو ہے خود اپنے آپ کو جو ہے پورے معاشرے کے اندر، سماج کے اندر خود اپنے آپ کو بدنام کرتے ہیں۔ تو اس لیے میرے بھائیوں اور دوستوں، ایسی صورت میں بحیثیت مسلمان جب ہمیں تکلیف ہوتی ہے تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ مختصر طور پر اس کا میں نے گزشتہ جمعہ میں جو ہے تذکرہ کیا تھا کہ ایسی صورت میں سب سے پہلے صبر و تحمل، کہ اس کے جو نتائج آگے چل کر کے ہونے والے ہیں، اس میں ہم دیکھیں گے کہ جب نبی کی شان میں گستاخی کا ارتکاب کیا گیا، لوگوں نے نبی کو بدنام کرنے کی کوشش کی، لوگوں جو ہے لوگوں کے دلوں میں اتنی ہی زیادہ نبی کے تعلق سے جاننے کی دلچسپی بڑھتی گئی۔ ہم نے دیکھا کہ ٹیلی ویژن کے اوپر غیر مسلم نبی کی صفات کو بیان کرتے ہوئے نبی کی صفات کو بیان کر رہا ہے، نبی کی زندگی کو ایک غیر مسلم جو ہے نیوز چینل پر آ کر کے بیان کر رہا ہے، نبی کی اچھے اخلاق کریمہ کا وہ وہاں پر جو ہے لوگوں کے سامنے ذکر کر رہا ہے۔ تو یہ اس طرح ایک کثیر تعداد دھیرے دھیرے حلقہ بخوش اسلام ہوتی ہے، اسلام میں داخل ہوتی ہے۔ اس لیے ایسی صورت میں ہمیں گھبرانا نہیں چاہیے، ایسی صورت میں ہمیں ہمارا ایمان مزید مضبوط ہونا چاہیے، اللہ تبارک و تعالیٰ پر ہمارا ایمان مضبوط ہونا چاہیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو ہمیں سب سے پہلے خود عمل کرنا چاہیے، پھر دوسروں تک اسے پہنچانے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ کچھ واقعات میں آپ کے سامنے رکھوں کہ کس طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی جن لوگوں نے کی ان کا کیا انجام ہوا۔ ایک تو یہ تبت یدا بالابی وتب میں جو واقعہ پیش کیا گیا اور اس کا جو انجام ہوا، اور ایک صورت ہے جو کہ چھوٹی قرآن کریم کی سب سے چھوٹی صورت، جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو برا بھلا کہا گیا اور اس کا جواب اس میں دیا گیا۔ ہوا یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نرینہ اولاد ہیں، جو لڑکے ہیں، ان کا انتقال ہوا۔ اب آپ کی صرف بیٹیاں ہیں، بیٹا کوئی نہیں ہے، تو لوگوں نے آپ کو یہ طعنہ دیا کہ اچھا ہوا، اب اس کی نسل آگے چلنے والی نہیں ہے، یہ مقتول نسل ہے، اب اس کا نسب ختم ہو گیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پریشان ہوئے اور رنجیدہ ہوئے، سورہ شریفہ نازل ہوئی، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ انا اعطیناک الکوثر، بے شک ہم نے آپ کو کوثر عطا فرمایا۔ اس کا ایک معنی تو خیر کثیر ہے کہ بہت ساری بھلائیاں ہم نے آپ کو عطا فرمائی، اور کوثر یعنی جامع کوثر، حوض کوثر، جنت کی نہر، ہم نے وہ آپ کو عطا فرمائی۔ لہذا آپ اپنے رب کے لیے نماز پڑھیے، قربانی کیجیے۔ ان شانئک هو الابتر، بے شک آپ کا دشمن ہی مقتول نسل ہے، آپ کا دشمن ہی، تو وہ جو آپ کو برا کہہ رہا ہے در حقیقت وہ خود برا ہے، وہ خود ویسا ہے۔ تو لہذا جو لوگ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کا ارتکاب کرتے ہیں وہ اس صفحہ ہستی سے نیست و نابود ہونے والے ہیں۔ ایسے انتہائی خطرناک ان کا انجام ہوتا ہے کہ زمین بھی ایسے لوگوں کو قبول نہیں کرتی۔ حدیث میں صحیح حدیث میں واقعہ موجود ہے کہ ایک شخص، ایک عیسائی شخص جو تھا، وہ اسلام قبول کرتا ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جو ہے اسلام قبول کر لیتا ہے، اور پھر اس کے بعد دھیرے دھیرے وہ کاتبین وحی میں شمار ہو جاتا ہے، یعنی وہ لکھنے لگتا ہے، جو وحی کا نزول ہوتا ہے اس کے لکھنے والے میں ہوتا ہے۔ اس نے سورہ بقرہ بھی لکھی اور آل عمران لکھی، اور اس کے بعد وہ مرتد ہو جاتا ہے، دوبارہ عیسائی دھرم قبول کر لیتا ہے، اسلام سے مرتد ہو جاتا ہے، اور پھر لوگوں سے وہ یہ کہتا ہے کہ محمد کو کچھ نہیں معلوم، میں جو لکھ کے دیتا ہوں محمد وہی بیان کر دیتا ہے۔ یہ جو محمد بیان کر رہے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے، وہ یہ کہہ رہا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم
جو ہے انہیں کچھ پتا نہیں ہے، میں جو لکھتا ہوں بس وہی وہ بیان کر دیتے ہیں۔ اس کے بعد اس کو موت آ گئی، وہ مر گیا، اور جب اس کو موت آئی تو عیسائیوں نے اسے دفنایا۔ رات کے وقت جب اس کو دفن کیا گیا، صبح میں آ کے دیکھا تو قبر سے باہر اس کی لاش موجود ہے۔ وہ عیسائیوں نے آپس میں کہا کہ یہ ضرور، چونکہ یہ اسلام چھوڑ کر کے آیا تھا تو یہ محمد کے ساتھیوں کی حرکت ہے، یہ ضرور جو ہے محمد کے ماننے والے، محمد کے ساتھیوں نے یہ حرکت کی ہے۔ دوبارہ ایک اور عمیق اور گہرا جو ہے گھڑا کھودا گیا، قبر کھودی گئی اور اس کو دفنایا گیا۔ دوسرے دن پھر آگے دیکھے تو پھر قبر سے اس کی لاش جو ہے باہر ہے۔ دوبارہ آئے، پھر وہی سمجھا انہوں نے۔ اس مطلب اور زیادہ گہری قبر کھودی گئی، انتہائی اندر تک گہری قبر کھود کر کے جب انہوں نے اس کو دفنایا، اور پھر تیسرے دن واپس اس کی قبر جو ہے قبر سے پھر وہ باہر آ گیا، باہر ہی اس کی لاش پڑی۔ اب انہیں بھی معلوم ہو گیا کہ یہ محمد کے ساتھیوں کی حرکت نہیں ہے، بلکہ یہ اللہ کی جانب سے سزا ہے۔ زمین اسے قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، پھر وہیں پر اسے چھوڑ کر کے وہ لوگ چلے گئے۔ تو میرے بھائیوں، یہ در حقیقت وہ شخص جو نبی کے شان میں گستاخی کرتا تھا، اس کا انجام یہ ہوا۔ ہم اور آپ دیکھیں کس قدر خطرناک معاملہ۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے جیسے اسلام آگے بڑھتا گیا، اور آخری مرحلے میں یعنی سن 8 ہجری 9 ہجری کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خطوط بھیجا کرتے تھے مختلف ممالک کی طرف، دوسرے ملکوں کی طرف۔ تو شاہ ایران، اس کے پاس اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خط بھیجا، اور اس میں توحید کا پیغام تھا، اور شروعات جو کی تھی اس میں اللہ کے نام سے کی تھی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے یہ خط تھا جس میں توحید کا پیغام تھا۔ جو ایلچی جس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قاصد جس کو بھیجا گیا تھا، جب وہ خط لے کر کے گئے تو یہ انتہائی آگ بگولا ہوا، اور تکبر اور گھمنڈ میں اس نے اس خط کو پھاڑ دیا، اس خط کو پھاڑ دیا، اور کہا کہ اس کی اتنی ہمت کہ غلام کے سامنے میرا نام، میرے یعنی اس سے پہلے میرا غلام کا نام لکھتا ہے۔ اس طریقے سے جو ہے اس نے یہ اپنے ماننے والوں سے کہا کہ جاؤ مدینہ جاؤ اور اس کا سر قلم کر کے آؤ، اس کا سر میرے پاس لے کر کے آؤ۔ چنانچہ وہاں سے اس کے افراد گئے، اور مدینہ میں ایک شخص آیا، اور یعنی ان کے جو قاصد، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ سارا ماجرا کیسے سنایا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ابھی اس وقت جس وقت تم میرے پاس آئے ہو، اللہ رب العزت نے اس نے میرے پیغام کو جو جس طریقے سے پھاڑا تھا، اسی طرح اللہ نے اس کے بھی ٹکڑے ٹکڑے کر دیے۔ یمزق کل ممزق، جس طریقے سے اس نے ٹکڑے کیا تھا خط کے، اللہ نے بھی اس کو پاش پاش کر دیا، اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے گئے۔ چنانچہ اسی وقت اس کی یعنی ایران اس کی سلطنت میں، اس کی حکومت میں بغاوت کی لہر دوڑ پڑی، باغی ہو گئے، اور اس کے 18 بیٹوں کو اس کے سامنے قتل کیا گیا، اور خود اس کو اس کے بیٹے نے قتل کیا۔ یہ سزا ہے نبی کی شان میں گستاخی کرنے والوں کا، یہ انجام ہر دور میں ہوا ہے، ہر زمانے میں ہوا ہے۔ لہذا وہ لوگ جو آج کے دور میں اس طرح کی جسارت کرتے ہیں، گستاخی کا ارتکاب کرتے ہیں، وہ سمجھ جائیں کہ اس کا انتقام کوئی لے نہ لے، اللہ اپنے محبوب کا انتقام ضرور لیتا ہے، اور ایسے لوگوں کو سبق سکھاتا ہے۔ انا کفیناک المستہزئین، استہزاء کرنے والے، مذاق اڑانے والوں کے لیے اللہ کے رسول آپ کی طرف سے ہم ہی کافی ہیں۔ یہ جملہ اس کا یہ آیت کریمہ اس قدر خطرناک یعنی دھمکی کہ سامنے والوں کو جو بھی اس طرح کی حرکت کرے اسے سمجھ جانا چاہیے، لیکن پھر بھی لوگ اس طرح کی حرکت اسی لیے کرتے ہیں تاکہ لوگوں میں ان کا ایک نام ہو۔ بہت دنوں سے لوگوں کی زبانوں پر ان کے چرچے نہیں ہیں، لوگ انہیں بھول گئے، تو اپنے آپ کو مشہور کرنے کے لیے لوگوں کی زبانوں پر اپنا چرچا سننے کے لیے آسان سا ان کو نسخہ مل گیا ہے
کہ کچھ بھی ہو، لوگ ہمارے تعلق سے بات نہیں کر رہے ہیں، لوگ ہمیں جان نہیں رہے ہیں، چلو اسلام کے تعلق سے کوئی لفظ کہہ دیا جائے، اسلام کے تعلق سے، اسلام کے کسی حکم کے تعلق سے، مسلمانوں کے تعلق سے، یا یہ کہ پیغمبر اسلام کے تعلق سے کوئی بات کہہ دے تاکہ سب نیوز چینل پر انہیں کے چرچے ہوں گے، سارے لوگ ان کی واہواہی کریں گے، ان کے ماننے والے وہ ان کو بڑا سمجھیں گے، جبکہ آپ دیکھیں کہ جو غیر مسلم میں بھی جس نے بھی اس طرح کا ارتکاب کیا ہے انہیں کے لوگ ان کے خلاف ہو جاتے ہیں، وہ انہیں برا بھلا بھی کہتے ہیں، اور چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کو، جو سیرت کو جو پڑھتا ہے وہ یقیناً جو ہے آپ کے تعلق سے وہ اپنا ذہن وہ صاف کر لیتا ہے کہ نبی کی زندگی، نبی کی سیرت، لہٰذا کئی لوگ ایسے ہیں جنہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مکمل طور پر معلوم نہیں، نبی کے اخلاق کریمہ نہ معلوم نہیں، بس جیسا دوسروں کی طرف سے ذہن بنا دیا گیا ہے اسی طریقے سے وہ سمجھتے ہیں کہ اگر محمد کا نام لیا جائے، پیغمبر اسلام کا نام لیا جائے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تلوار، تیر اور بس جنگ اور لڑائی بس اسی کا نام ہے، جبکہ حقیقت ایسا نہیں ہے۔ اگر صرف جہاد کے لفظ سے یا یہ کہ اس طرح قتال کا لفظ قرآن میں آنے سے اگر کسی کو بدنام کیا جاتا تو دوسرے مذاہب کی کتابوں کو بھی دیکھو، وہاں پر بھی کھانا جنگیاں، وہاں پر بھی جو ہے لڑائی اور جھگڑے اور اس طرح کی جنگیں، اس سے وہ بھی کتابیں بنی ہیں، تو اس کتابوں سے تو کوئی برا بلا نہیں کہتا، لیکن اسلام نے یا خاص طور پر قرآن کریم کی ان آیات کو جو کہ ایک خاص پس منظر میں ہے، ایک خاص تناظر میں ہے، ایک خاص واقعے کے تحت ہے، اسی کو کوٹ کر کے، اسی کو بتا کر کے کبھی کبھی جو ہے قرآن کریم پر اعتراض کیا جاتا ہے، کبھی پیغمبر اسلام پر اعتراض کیا جاتا ہے، اور کبھی کبھی اس بات کا مطالبہ کیا جاتا ہے کہ قرآن سے اس کو خارج کر دیا جائے، قرآن سے ان آیات کو نکال دیا جائے، نعوذ باللہ۔ ایسا دشمنان اسلام چاہتے ہیں کہ اسلام کو اس طرح بنا دیا جائے جس طرح وہ چاہتے ہیں، مسلمانوں کو اس طرح بنا دیا جائے جس طرح وہ چاہتے ہیں۔ اگر مسلمان نبی کی سیرت کو پڑھے گا، نبی کی سیرت کے مطابق چلے گا تو تبدیلی آ جائے گی، ایک انقلاب برپا ہو جائے گا مسلمانوں کے اندر، مسلمان ترقی کے منازل طے کریں گے۔ دشمن ایسا نہیں چاہتا، دشمن یہ چاہتا ہے کہ جس طرح وہ ہیں مسلمان بھی ایسے ہی ہو جائے، دشمن یہ چاہتا ہے کہ مسلمان رہیں لیکن صرف نام کے رہیں، عملی طور پر مکمل ان کے جیسے بن جائیں۔ اسی لیے آپ چھوٹے سے چھوٹی چیز سے لے کر کے آپ بڑی چیز پر غور کریں، آپ دیکھیں چاہے وہ اسکول کا نصاب ہو اس میں بھی وہ مسلمان بچوں کے ذہنوں میں اس طرح کی چیزیں ڈالنا چاہتے ہیں، چاہے وہ ٹی وی پر آنے والے کارٹون سے لے کر کے چینل پر آنے والے مختلف پروگرام سے لے کر کے فلموں کا کبھی سہارا لیا جاتا ہے، کبھی سوشل میڈیا اور مختلف ذرائع ابلاغ کا سہارا لے کر کے مسلمان بچوں اور بچیوں کے ذہن میں یہی ڈالا جاتا ہے، صبح و شام یہی ڈالا جاتا ہے کہ لوگ اسلام تنگ نظر ہے، اسلام کے اندر کی تعلیمات یہ ایک خاص وقت کے لیے تھی، آج ماڈرن زمانے میں اس پر عمل کرنے کی ضرورت نہیں ہے، نعوذ باللہ۔ جس طرح اسلامی تعلیمات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، نبی سے پہلے جتنے انبیاء کرام آئے وہ سب ایک ہی دین لے کر کے آئے، ہر دور کے اندر وہی ایک دین، ایک توحید، کبھی تبدیلی نہیں ہے، نہ نبی کے زمانے نہ نبی کے بعد اور اب تک، اور وہ دین قیامت تک ایسے ہی باقی رہے گا۔ حفاظت کی ذمہ داری اللہ نے لی ہے، اور ایک جماعت ہمیشہ حق پر برقرار رہے گی۔ جو لوگ بھی اس طرح اٹھیں گے، اسلام پر اعتراض کریں گے، یا یہ کہ قرآن پر اعتراض کریں گے، یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرتے ہوئے نبی پر اعتراض کریں گے، ہر دور میں صحابہ سے لے کر کے پھر تابعین، پھر تبع تابعین، اور اس کے بعد سلف صالحین سے لے کر کے موجودہ دور میں ائمہ تک دفاع کرتے آئے ہیں، کرتے رہیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں جب بھی اس طرح کا معاملہ ہوگا، لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم صرف زبانی دعوے نہ کریں محبت کی، بلکہ ہم حقیقی طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہم ایک غیر مسلم کے سامنے آسان انداز میں پیش کریں کہ دیکھیے آپ کے ذہن میں جو شکوک ہیں، جو شبہات ہیں، چاہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ زندگی جس میں غزوات ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شجاعت کے حصے ہیں، دشمن کے سامنے بزدلی نہیں دکھانا ہے۔ شجاعت اور بہادری تو ایک مومن کے اندر ہونی چاہیے، ایک مسلمان کے اندر ہونی چاہیے، ایک انسان کے اندر، تو کس طریقے سے، لیکن طاقت ہونے کے باوجود بھی غصے پر کنٹرول رکھنا یہ نبی نے سکھایا، کہ اگر سامنے سے کوئی آپ کو کچھ کہہ رہا ہے
آپ کس طرح اگر صبر کرتے ہیں، جیسے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے واقعہ، اللہ کے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کسی شخص نے برا بھلا کہا، خاموش رہے لیکن صبر نہیں ہو سکا تو اس کو گالی دی، اس کو برا لفظ کہہ دیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے تھے مجلس میں، لیکن جیسے ہی ابو بکر صدیق نے کہا، اللہ کے رسول چلے گئے، کہا جب تک تم خاموش تھے تمہاری طرف سے جواب اور دے رہا تھا، فرشتے دے رہے تھے، تم نے جب زبان کھولی تو فرشتے وہاں سے اٹھ گئے اور رحمت کے فرشتے وہاں سے چلے گئے، میں بھی جو ہے اس لیے وہاں سے ہٹ گیا۔ تو میرے بھائیوں میرے دوستوں، خلاصہ کلام یہ ہے کہ اس طرح کے واقعات ہر دور میں پیش آئے ہیں، ایسے میں ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمارا تعلق کیسا ہے۔ ہر شخص ہم میں سے اپنے تعلق سے وہ جانتا ہے کہ وہ دن میں کتنے منٹ، کتنا گھنٹہ اور سیرت کی کتاب کو پڑھتا ہے، نبی کی زندگی کے بارے میں پڑھتا ہے، یا یہ پڑھنے نہیں آتا تو سنتا ہے۔ بہت سارے آسان اب یوٹیوب کے ذریعے سے، سوشل میڈیا کے ذریعے سے آپ تک 5 منٹ اگر ہم اس طرح بھی کریں کہ نبی کی سیرت النبی کو ہم اپنے گھر کے افراد کے لیے روزانہ جو دروس ہوتے ہیں اسے 5 منٹ 10 منٹ کے لیے اگر ہم لگا دیں کہ یہ اس واقعے کو سننا ہے، نبی کی زندگی کو سننا ہے، تو آپ دیکھیں کہ مہینے کے اندر کتنی معلومات میں اضافہ ہوگا۔ کئی ایسے چیزیں، کئی ایسے گوشے جو ہمیں معلوم نہیں ہیں وہ ہم جانیں گے اور اس کے مطابق ہماری زندگی کے اندر تبدیلی آئے گی۔ خاص طور پر وہ لوگ گھروں کے اندر، یعنی جہاں اختلاف ہے، جھگڑے ہیں، شیطان نے جس کو آماجہ بنا لیا ہے اپنی، ایسے جگہوں پر جب نبی کی زندگی کو صبح و شام سنا جائے، پڑھا جائے، تو ایسی ضرورت، یا تو یہ بھی کیا جا سکتا ہے کہ گھر میں اگر بچوں کو پڑھنا آتا ہے تو کہا جائے لو بیٹا کتاب سے پڑھ کر کے ہمیں سناؤ، تجلیت نبوت ہے، الرحیق المختوم ہے، سیرت النبی کی اور کتابیں، آسان چھوٹی کتابیں، بڑی کتابیں، جب ہم خود پڑھیں گے، سیکھیں گے، سمجھیں گے، تب ہم غیر مسلم کا جواب دے سکتے ہیں، غیر مسلموں تک اس کو پہنچا سکتے ہیں۔ یہ انتہائی اہم جو ہے پوائنٹس میں نے آپ کے سامنے رکھے ہیں تاکہ اس کے مطابق ہم اپنی عملی زندگی میں تبدیلی لائیں، اور جب بھی اس طرح کے حالات ہوں تو ایسے میں ہمارے لیے کیا ذمہ داری ہماری بنتی ہے بحیثیت نبی کے امتی ہونے کی، نبی کے چاہنے والے، نبی کے ماننے والے ہونے کی حیثیت سے۔ ایک وہ شخص جسے نبی کا مقام ہی نہیں پتا، اسے کیا پتا؟ نبی کا مقام تو ہمیں معلوم ہے، اسے نہیں پتا، تو اس لیے وہ اس طرح کی بات کہے گا۔ تو سب سے پہلے ہم اس کو سمجھائیں اچھے انداز میں، انہیں نبی کی زندگی کے بارے میں جو واقعات ہیں وہ پڑھ کر کے سنائیں۔ اس سلسلے میں بہت ساری کتابیں مارکیٹ میں موجود ہیں کہ ہم غیر مسلموں کو گفٹ کے طور پر دے سکتے ہیں۔ ان کے مذہب میں بھی جو نبی کے تعلق سے جو پیشن گوئیاں، یعنی ان کی کتابوں جس پر وہ مانتا ہے، اس طرح کی کئی کتابیں، جیسے کہ کتاب ہے محمد اعظمی رحمہ اللہ کی، ان کی کتاب ہے جس کا نام ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہندو کتابوں میں اس کے چند نسخے ہم اپنے پاس رکھ سکتے ہیں، کچھ اپنے بیگ کے اندر اپنے، اور جہاں ہماری پہچان کے کچھ دوست لوگ ہیں ہم کیا کریں، ان کو پہلے سمجھائیں نبی کے تعلق سے کہ آپ کی جو کتابیں ہیں آپ کی کتابوں میں ہمارے نبی کا ذکر موجود ہے، لیجیے پڑھیے۔ جب وہ پڑھنے لگ جائے گا تو دھیرے دھیرے خود وہ نبی کے اور کے تعلق سے مزید تحقیق کرے گا، اور ایک وقت آپ خود دیکھیں گے کہ چاہے 1 سال ہو، 2 سال ہو، 3 سال ہو، جب بھی اللہ نے ہدایت دی ہو وہ اسلام میں داخل ہوگا۔ ساتھ ہی ساتھ ہماری کوشش بھی ہو، دعا بھی ہو کہ اللہ اس بھائی کو، کئی اس طرح کے غیر مسلم ہیں جو تحقیق کرتے رہتے ہیں، پوچھتے رہتے ہیں، جبکہ وہ اسلام قبول نہیں کی لیکن اس کے بارے میں پوچھتے ہیں۔ یہ پوچھنا اس بات کی دلیل ہے کہ اسے دلچسپی ہے، وہ تحقیق کا جذبہ اس کے اندر پیدا ہو چکا ہے۔ دھیرے دھیرے آج نہیں تو کل ہمارا یہ بھائی جو نبی سے آج نفرت کرنے والا، نبی سے آج دشمنی کرنے والا، دھیرے دھیرے وہ نبی کا چاہنے والا بن جائے گا۔ اس طرح کے واقعات بھی موجود ہیں کہ ایسے لوگ جو نبی سے نفرت کرتے تھے، جب نبی کا تعامل اپنوں کے ساتھ دیکھا، صحابہ کو دیکھا، نبی کے ماننے والوں کو دیکھا، تو انہوں نے اپنے مذہب کو تبدیل کر لیا۔ سمامہ بن اتال کا واقعہ مشہور ہے۔ سمامہ بن اتال یہ وہ شخص، یہ وہ صحابی جو بعد میں صحابی بنے، لیکن ابھی چونکہ قبیلے بنی حنیفہ کے جو سردار ہیں تو ان کو باندھ کر کے لایا گیا اور مسجد نبی کے ایک ستون سے باندھ دیا گیا۔ اللہ کے رسول پوچھنے کہ سمامہ کیا حال ہے؟
تو کہا ان تو نہیں مالا شاکر وَإِن تقتل زادہ، اگر تم مجھے مار دو گی تو میرا قبیلہ بدلہ لے گا، اور اگر تم مجھے چھوڑ دو گے تو میں بھی تمہیں جو ہے تم ایک احسان والا سمجھوں گا، احسان کرنے والا، اس کا احسان مجھ پر رہے گا، بدلے میں جو بھی چاہیے میں تمہیں دینے کے لیے تیار ہوں۔ مسکرائے اللہ کے رسول، چل دیے۔ ایک دن گزرا، 2 دن گزرا، تیسرا دن جب ہوا اللہ کے رسول نے کہا سمامہ کو چھوڑ دو۔ جب جانے لگے مسجد سے باہر گئے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے اور کلمہ پڑھتے ہیں، اور اس کے بعد پھر واپس آتے ہیں کہ میں پہلے ہی اسلام قبول کرنا چاہتا تھا، لیکن کہیں یہ نہ سمجھا جائے کہ میں لوگوں سے کے ڈر سے میں نے اسلام قبول کیا ہے، اس لیے آج میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں اور محمد اللہ کے رسول ہے۔ تو یہ ایک جملہ جو اس وقت انہوں نے کہا تھا کہ اللہ کے رسول اس روئے زمین کے اوپر اور اس آسمان کے چھت کے نیچے سب سے زیادہ نفرت کسی چہرے سے مجھے تھی وہ آپ کا چہرہ تھا۔ سب سے زیادہ نفرت اگر میں کسی سے کرتا تھا تو وہ آپ سے کرتا تھا، اور آج کا دن ہے کہ اس روئے زمین کے اوپر اور اس آسمان کی چھت کے نیچے سب سے زیادہ اگر میں کسی سے محبت کرتا ہوں تو وہ آپ کا چہرہ ہے۔ سبحان اللہ، دیکھیے، غور کریں۔ تو اس لیے میرے بھائیوں، یہ کیسے ہوا؟ مسجد نبوی میں قیدی کی حیثیت سے باندھ دیا گیا ہے، صحابہ آ رہے ہیں، مل رہے ہیں، محبت سے مل رہے ہیں، ان کے اخلاق کو دیکھا جا رہا ہے۔ کوئی بیمار ہے تو اس کی عیادت کی جا رہی ہے، پوچھا جا رہا ہے فلاں کیوں نظر نہیں آ رہا ہے۔ آپس میں یہ کیسا رشتہ ہے جو خونی رشتے سے بڑھ کر ہے اسلام کا رشتہ۔ ذرا سوچئے کہ وہ ایک دور تھا جب دیکھ کر کے اسلام قبول کرتے تھے، آج مسلمان ایک ہی دوسرے کے خون کے پیاسے ہیں، مسلمان کو قتل کر رہے ہیں معمولی چند روپیوں کی عوض، چند سکوں کی عوض۔ کیسے لوگ اسلام قبول کریں گے؟ لوگ تو بھاگیں گے کہ یہ خونخوار، خوریز، یہ لڑنے والے، یہ جھگڑنے والے، صفائی ستھرائی نہیں رکھنے والے۔ اسلام تو صفائی ستھرائی کی تعلیم دیتا ہے، ایمان کا حصہ بتاتا ہے، ایمان نصف ایمان بتاتا ہے۔ یہ آپ دیکھیے غیر مسلموں کے علاقے صاف ستھرے، یہ نبی کی تعلیم، کہ یہ نبی کی تعلیم ہے کہ چیخ پکار، گالی گلوچ، لڑائی جھگڑے پہچاننا ہے یہ مسلمانوں کے لیے، اور دوسری طرف غیر مسلم خیر ان کے لیے جنت ہے دنیا میں اور مسلمانوں کے لیے قید خانہ ہے، لیکن ہم اپنے اخلاق سے تو اسلام کی تبلیغ کر سکتے ہیں، نبی کے اخلاق دوسروں تک پہنچا سکتے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، جب تک زندہ رکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور اطاعت کرتے ہوئے زندہ رکھیں، خاتمہ ہو تو ایمان پر آمین، وما علینا الا البلاغ المبین۔